آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا ہماری موجودہ قیادت خود کو عوام کے ایشوز سے ریلیٹ کر سکتی ہے. اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فیصل صالح حیات صاحب جو کہ پی ایم ایل کیو کے پارلیمانی لیڈر ہیں. السلام علیکم فیصل اینڈ ویلکم ٹو آور شو. فیصل, اس وقت جو دو بڑی پارٹیز ہیں جو پچھلے 20 مہینے سے پاکستان کو رول کر رہی ہیں, دیٹس دا پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این, ان دونوں کے جو ہیڈز ہیں ان کے ایسٹس اور ان کے بچے جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں رہتے. سو ڈو یو تھنک کہ دے کین ریلیٹ ٹو دا پرابلمس آف دا پیپل آف پاکستان؟ ہمارا سب سے بڑا جو آج مسئلہ ہے نا پاکستان میں, جی, اور یہ مسئلہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ, آئلہ آپ جانتی ہیں کہ ہمارے ہاں جمہوریت آ چکی ہے, ایک پارلیمانی نظام موجود ہے, لیکن اچھا یہ پارلیمانی نظام, جمہوری نظام وہ ہے جس کی دنیا بھر میں جہاں کنونشن پارلیمنٹری سسٹم ہوتے ہیں, ڈیموکریٹک سسٹم, وہاں پہ سسٹمز ان پلیس ہوتے ہیں اور نظام مضبوط ہوتے ہیں. ہر چیز سسٹم کی مضبوطی سے ہر چیز مضبوط ہوتی ہے, لیکن 20 مہینے کے باوجود آج تک یہ نظام مضبوط نہیں ہو سکا. آپ کبھی -1 فارمولیز کی باتیں سنتی ہیں, کبھی -all کی بات سنتی ہیں, کبھی رولنگ پارٹی خود ان کی جو اسپوکس پرسنز ہیں, ان کے اسپوکس مین ہیں, وہ خود کہتے ہیں ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. یہ اس بات کی بڑی واضح عکاسی کرتے ہیں کہ ہمارا نظام آج تک 20 مہینے میں اسٹیبل نہیں ہو سکا, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو عدم اعتماد موجودہ حکمرانوں کو خود ہے. اور ابھی آپ نے جو بات کہی اسی حوالے سے میں کہوں گا, عدم اعتماد کی واضح مثال ہے کہ ان کا اپنا ایمان, ان کا اپنا عقیدہ, ان کا اپنا فیتھ نہ اس ملک میں ہے نہ اس سسٹم میں ہے. اگر اس ملک میں فیتھ ہو اور سسٹم میں فیتھ ہو تو آپ ہر چیز اپنی اسی ملک میں کریں گے, لیکن یہاں ان کے ساری کی ساری فیملیز اسی سے آپ دیکھتے ہیں نا جی کہ آپ فیصل, اس طرح کے ایگزامپل تو ہمیں دنیا میں کہیں نہیں ملتے کہ جو وہاں کی لیڈرشپ ہو, ان کے وہاں پہ کوئی ایسٹس نہ ہو اور ان کی اولاد بھی وہاں پہ نہ رہ رہی. نو ویئر ان دا ورلڈ ڈز دس ہیپن ایکسیپٹ ان پاکستان. ایگزیکٹلی پریسائز, بالکل آپ سے میں ایگری کرتا ہوں. یہاں ہماری جو دونوں میجر پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, ان کی جو قیادت ہے آپ دیکھیے کہ ان کے تمام جو اولاد ہے, بچے ہیں جو ان کے ملک سے باہر ہیں, یعنی وہ ترجیح دیتے ہیں ملک سے باہر رہنے کے لیے. اگر ان کی تعلیم بھی باہر ہوتی ہے, ہمارے حکمران اگر ان کو کچھ زکام بھی لگ جائے تو علاج کے لیے باہر جاتے ہیں. اب یہ جب اپنے لوگوں کو کہتے ہیں جی ہم آپ کو یہاں ایجوکیشن کی سہولتیں دیں گے اور دنیا کے برابر کر دیں گے اور آپ کو صحت کی سہولتیں دیں گے, تو کون یقین کرے گا ان پہ؟ جی, لیکن میاں صاحب کے بچے تو آئی تھنک ایجوکیشن ان کی تو کمپلیٹ ہو چکی ہے, وہ تو ویسے ہی رہ رہے ہیں. جی, جہاں تک میرا علم ہے, ان کے ایک سعودی عرب میں رہتے ہیں, ان کے ایک صاحبزادے, اور ایک ان کے لندن میں رہتے ہیں, وہاں رہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں باہر ایجوکیشن حاصل کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے, لیکن آپ واپس تو آؤ, لیکن آپ اپنے ساتھ ریلیٹ کرو پاکستان کے ساتھ. اب میں آپ کو ایک اور مثال لیتا ہوں, بچوں کو اپنی جگہ رکھیں. ہمارے جو صدر صاحب ہیں زرداری صاحب, اس میں کوئی شک کی بات نہیں, الیکٹڈ صدر ہیں. ہمارے ان کے ساتھ بہت سارے ڈفرینس ہوں گے سیاسی, بٹ اس میں کوئی شک کی بات نہیں, ہی از الیکٹڈ پریزیڈنٹ. بالکل, اور لوگوں کے مینڈیٹس ہیں. لیکن جب سے وہ صدر کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب پچھلے 1 سال میں وہ ہر چوتھے دن وہ ملک سے باہر رہے ہیں. لیکن اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی کمٹمنٹ کتنی پاکستان کے ساتھ ہے. اور جس بنکر میں رہتے ہیں, آج پاکستان کی سب سے بڑی جو ہمیں تھریٹ ہے وہ ہماری سیکیورٹی تھریٹ ہے جو ہماری ویسٹرن بارڈرز پہ ہے. اور آج بھی آپ دیکھیے کہ ہمارے آرمی کے چیف ہیں, باقی جو ہمارے جو عسکری قیادت ہے, وہ ان سوات میں آپریشن ہوا ہے یا فاٹا میں ہوا ہے, وزیرستان میں, وہاں بھی جاتے رہے. اگر کوئی آج تک نہیں گیا تو نہ صدر صاحب گئے ہیں اور نہ وزیر اعظم صاحب گئے ہیں. ان فوجیوں کو ان کی حوصلہ افزائی کرنے, دیکھیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نذرانے دے کر قوم کا مستقبل روشن کریں. جب آپ ہیڈ آف اسٹیٹ کیا ہوتا ہے, سمبل ہوتا ہے نا فیڈریشن کا, اور ہیڈ آف گورنمنٹ جو ہوتا ہے یہ سمبولکلی آپ چلیں جائیں وہاں پہ. لیکن جب یہ نہیں جائیں گے تو دنیا میں لوگ کیا کہیں گے کہ ان کو فیتھ نہیں ہے, یہ ڈرتے ہیں کس بات کا, پھر جمہوریت کی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ. لیکن فیصل, اگر ہم دیکھیں پیچھے تو جب افغانستان انویڈ انہوں نے کیا اور عراق, تو بش اور ٹونی بلیئر اور سارے ایک اور ملک میں اپنے فوجیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے پہنچتے تھے, کبھی کرسمس سے پہلے, کبھی ویسے ان کے وزٹس ہوتے تھے. اینڈ دس از اے ویری گڈ پوائنٹ, اٹس سو انفارچونیٹ. آپ دیکھیے, اب ہم جارج بش کے ساتھ کی پالیسی سے اگری نہیں ہم نے کیا, وہ بہت خراب
ہم نے ٹونی بلیئر کی پالیسیز کا اگری نہیں کیا, بٹ ڈسپائٹ دیٹ فیکٹ عراق میں جنگ ہو رہی تھی, افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی, دونوں پریزیڈنٹ, سابقہ پریزیڈنٹ بش اور سابقہ پرائم منسٹر ٹونی بلیئر, انہوں نے اور ان کے باقی جو لیڈران تھے سب جرمنی کے تھے اور باقی تھے, سب اپنے اپنے فوجیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے پہنچے تھے. دیکھیں یہ اتنی امپورٹنٹ ایشو ہے. جب ایک آپ اور آپ خود حکومت کہتی ہے جی ہمارے پاس ہمارے سامنے سب سے بڑی چیلنج ہے آج انٹرنل سیکیورٹی کا, نیشنل سیکیورٹی کا, تو ان کا یہ اپنے اس میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں 7 جو ان کے اسٹار بنکرز ہیں وہاں بیٹھے ہوئے, وہاں پہ کیا, اسی لیے میں کہتا ہوں جب ان کی صورتحال یہ ہے نا, لیڈرشپ کیا ہوتی ہے لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو عوام کو موٹیویٹ کرے, جو عوام کو انسپائر کرے, اور آپ انسپائر کرتے ہیں اپنی ذات کو ایگزامپل بنا کر کہ آپ باہر آتے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے, آپ کو یاد ہے 71 میں جب پاکستان 2 لخت ہوا, انہوں نے اپنی ذات کے ساتھ انہوں نے ایک بجھی قوم کو, ایک مرجھائی قوم کو, ایک مایوس قوم کو اپنی شخصیت کے ساتھ انہوں نے نئی زندگی دکھائی, لیڈرشپ پرووائڈ کی. آج پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ کہ ہماری لیڈرشپ کہیں نہیں ہے, نہ پیپلز پارٹی کی, اور پی ایم ایل این کی بھی میں معذرت سے کہنا چاہوں گا کہ ہمیں بہت توقعات تھی عوام کو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ, بٹ انہوں نے خود آئی ڈونٹ نو ان کے اپنے کچھ ہیں سیاسی ان کی ہوں گی کیا وجوہات ہوں گی, جس وجہ سے انہوں نے پیچھے اپنے آپ کو بیک ٹریک کر رکھا ہے. میں یہاں پہ کیونکہ بار بار کہتے ہیں نا ہم سسٹم کو ڈیریل نہیں کریں گے, میں اگری کرتا ہوں کے ساتھ ان کی پالیسی کہ سسٹم کو ڈیریل نہ کرنے کی صحیح پالیسی ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا ایک سوال پیدا ہوتا ہے, کیا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس حکومت کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے ان کی کرپشن کے حوالے سے, ان کی نیپوٹزم کے حوالے سے, ان کی مس مینجمنٹ کے حوالے سے, اس کی لیک آف گورنمنٹ کے حوالے سے, اور ملک کہاں سے کہاں جا رہا ہے. اگر اور یہ دیکھیں یہ دنیا میں ہر جگہ جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا یہ کام بنیادی سیاسی اور کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ حکومت وقت کو وہ اپنے ٹوس پہ رکھے, اس کو ایکسپوز کرے, اس کو غلط کام نہ کرنے دے, اس کو سیدھے راستے پہ چلنے دے. اور یہ آج سب سے بڑی رسپانسبلٹی تو پی ایم ایل این کی تھی, کیونکہ میجر اپوزیشن پارٹی وہ ہیں وہاں پہ, اور وہ اپوزیشن کا کردار ہی نہیں ادا کرے. فیصل ویل کنٹینیو دس, بٹ یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ اسلام آباد میں ہمیں جوائن کریں گے قاضی حسین احمد صاحب جو کہ سابق امیر تھے آف دا جماعت اسلامی. ہمارے ساتھ رہیے گا.